دین تو ان مقاصد کا نام ہے جن کے لیے یہ سب ذرائع ہیں، اور مذہب میں یہ ذرائع مقصود بالذات ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے ہاں دیکھیے، وہ جو مقصد ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، اگر ایک فرد بھی بھوکا سو گیا تو وہ نظام اسلامی نہیں کہلا سکتا، وہ ایک مقصد ہے۔ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی زور نہیں دیتا، سوال ہی نہیں ہے۔ زور دیا جا رہا ہے کہ صاحب نمازیں کس طرح سے پڑھی جائیں، پھر ایک ایک نماز کی وہ تفاصیل، وہ جزیات، وہ فروعات، اور سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں آپ دیکھیں گے۔ مسجدوں میں تالے پڑ رہے ہیں، پولیس آ رہی ہے، مقدمات ہو رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، جیل خانے جا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ کہ جی اس مسجد میں وہ شخص آ کے نماز پڑھتا ہے جو ہاتھ چھاتی پہ باندھتا ہے، زیر ناف نہیں باندھتا۔ ایک فرد آ گیا تھا، اس نے اونچی آواز سے آمین کہہ دی، مسجد میں لٹکنے لگ گئے جناب۔ جتنی یہ آپ دیکھیں گے وہاں کے، وہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے گی۔ کیا ہوا نہیں ہوئی؟ پاجامہ تمہارا ٹخنے سے نیچے تھا، اس نے ذرا سا سکیٹ کے اوپر کر لیا، نماز ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جزیات بھی اپنے مقام کے اوپر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جسے ڈسپلن آپ کہتے ہیں۔ فوج کے سپاہی کے بوٹ کے تسمے بھی صحیح طریقے پہ بندھنے چاہیے، لیکن وہ مقاصد نہیں ہیں۔ فوج کے سپاہی کا مقصد تو حفاظت ہے ملک کی، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہے اس کے لیے۔ جو میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ آپ ایک ترخان کو دہاڑی پہ رکھتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، وہ آ کے سب سے پہلے وہ اپنی پتھری نکالتا ہے اور پھر ونجی نکالتا ہے، اس کے اوپر اس کو لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دروازہ بنوانا ہے اس سے۔ اب اگر وہ سارا دن اسی کو تیز کرتا رہے تو آپ سوچئے کہ آپ شام کو اس کو دہاڑی کے پیسے دے دیں گے؟ حالانکہ وہ بیٹھا رہا ہے، کام کرتا رہا ہے کچھ، لیکن یہ کام وہ تھا جو اس دروازہ بنانے کے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھا، یہ جو اپنا سند تیز کر رہا ہے وہ۔ اور اگر وہ سارا وقت سند ہی تیز کرتا رہے تو آپ کا دروازہ تو نہیں بنے گا۔ یہ جتنی چیزیں تھیں یہ ذرائع تھے ایک مقصد کے حصول کے لیے، اور وہ مقصد تھا دین کے نظام کو اسٹیبلش کر دینا، قائم کر دینا۔ اور دین کا نظام تھا ما ینفع الناس، انسانیت کی منفعت کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ تو مذہب میں یہ سارا زور ان ذرائع پہ دیا جاتا ہے، مقاصد ذہنوں سے اوجھل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن بحثیت ایک ذریعہ کے ہے۔ ایک نماز کے متعلق قرآن نے یہ بتایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ وہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی قرآن کی منشا کے مطابق ہوئی ہے، تو اس سے تو کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی معاشرے میں۔ جس معاشرے میں صلاۃ ہوگی اس معاشرے میں نہ برائی ہوگی نہ بے حیائی ہوگی۔ تو نماز کے متعلق معیار تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر تو وہ معاشرے سے برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دیتی ہے تو نماز ہو گئی، اور دور نہیں کرتی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ یہ سارا کچھ کے ہاتھ کہاں باندھے جائیں اللہ اکبر کے لیے، کانوں کے لو تک پہنچے، چھوڑ دیے جائیں، باندھ کے پڑی جائے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی ڈسپلن کی چیزیں ہیں۔ وہ مقصد تو قرآن کہتا ہے، وہ انا کہہ کے کہتا ہے کہ یقیناً یہ بات یاد رکھو کہ الصلاۃ یہ کرے گی، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ذرائع پہ آپ زور دیتے چلے جائیے، الصلاۃ تو نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے یہ بنیادی نقطہ جو ہے
متعدد مقامات پر اس کو واضح کر دیا ہے، اور عظمت قرآن کی یہ ہے۔ باقی دنیا میں مذاہب جتنے ہیں وہ سارے ذرائع کے اوپر زور دیتے چلے جائیں گے، کسی مذہب میں پرستش کا کوئی مقصد نہیں بتایا جایا ہوگا۔ قرآن ہے جو یہ زور دیتا ہے کہ یہ جن چیزوں کو ذرائع کہا جاتا ہے انہی کو مقصود اگر سمجھ لیا جائے تو وہ پھر قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دو تین آیتیں بڑی ضروری اس ذہن میں رکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اتنا کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے لیکن نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبتے دعا ہے اور میں ہوں۔ پڑھے جاؤ، اور زیادہ پڑھے جاؤ جناب، جتنا پڑھ رہے ہو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جو اور زیادہ پڑھا دو گے تو اور حاصل ہو جائے گا، بات تو وہی رہے گی۔ 100 دفعہ بھی صفر لکھ کے جمع کرو تو صفر ہی ہوگا اس کا نتیجہ۔ سورہ مائدہ نہیں، سورہ بقرہ کی 2/177 آیت میں بڑی اہم آیات ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو کرتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بات ہی صرف قرآن نے کہی ہے، مقصد یہی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے نا، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ کسی مسجد کا اگر رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تو اس مسجد کے اندر کوئی نماز، وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی۔ نمازی کا رخ اگر نہیں ہوتا، ذرا سا ٹیڑھا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے بھاگا ہوا دوسرا نمازی آتا ہے اور وہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا ہے، اور یہ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو گیا، میرا رخ قبلے کی طرف ہو گیا۔ جس نے رخ کیا تھا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا۔ یہ ہے بھی ضروری، یاد رکھیے، یہ عجیب چیز ہے قرآن کی۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، رخ تمہارا ادھر ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن پھر یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد کا۔ ادھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری ہے، یک جہتی یک نگہی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ نصب العین جو تمہارے ہاں کا ٹارگٹ، جو تمہارے ہاں کا پوائنٹ آف ویو جو تمہارے ہاں کا ہے، وہ سب کا ایک ہونا چاہیے۔ قبلہ کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ ملت کیا ملت نہ بن جائے گی کہ جس کی زندگی کا مقصد یکساں ہم آہنگی ہو جائے تمام کی۔ کروڑ آدمی نہیں جی، 1 ارب افراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، اگر مقصود ان کا زندگی کا ایک ہو جائے، جسے منہ طرف قبلہ شریف کے کہتے ہیں آپ، تو پوچھئے نہیں پھر یہ قوم کیا کر دے گی۔ لیکن یہاں ہوا یہ کہ وہ نماز میں رخ قبلے کی طرف، بس یہ مقصود بالذات، زندگی کے مقاصد اپنے اپنے، کسی کی نگاہ کا رخ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں، کہیں ہم آہنگی نہیں، یکسانیت نہیں، اختلاف ہے، افتراق ہے، لیکن منہ طرف قبلے شریف کے۔ اس نمازی کا بھی کہ جس نے ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہیں، اس کا بھی جس نے نیچے باندھے ہیں، جس نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، جو کانوں تک اٹھا رہا ہے، منہ طرف قبلے شریف سب کا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہی اختلاف جو ہے، اسی سے تو وہ قبلے کی طرف رخ رہا ہی نہ آپ کا۔ کس اہمیت سے کسی مذہب میں یہ نہیں آپ دیکھیں گے جو وہاں یہ کہا گیا ہو کہ پرستش کے قاعدے جو ہیں، قانون جو ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ قطعاً نیکی نہیں ہے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو گیا یا مغرب کی طرف ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ بات قرآن نے کہی، مقصد یہ ہے کہ یہ جو مظاہر ہیں، یہ جتنی چیزیں نظر آنے والی ہیں، یہ جتنا پروگرام اس قسم کا ہے جس کا تعلق اس ڈسپلن سے ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہ ذرائع اگر رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیں مقصود بالذات سمجھ لیا جائے گا تو یہ نیکی نہیں ہے۔ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میری نماز تو ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی۔ اگر تمہاری نماز بھی برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روکتی معاشرے کو، تو نہ تمہاری ہوئی نہ اس کی ہوئی، نماز کی شکل سے ہی ہو گئی، نماز کا مقصد سے ہی نہیں ہوا۔
اگر یہ نہیں ہے تو لیس البر ان تقوموا الوجہ قبل المشرق والمغرب. یہ ان چیزوں کے اوپر زور دیے چلے جانا کہ صاحب اس انداز سے رخ کیا اور اس انداز سے سجدہ کیا اور ایسے ہاتھ باندھے اور وہاں تک ہاتھ اٹھائے، یہ ان چیزوں کے اوپر زور دیتے چلے جاؤ گے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تم اپنے دعوی ایمان کو ان چیزوں سے سچ کر دکھاتے ہو یا نہیں. یہاں تو اتنی سی چیز کہی ہے، سورہ توبہ میں ہے، وہ بھی اسی کا یہ ایک جز ہے، 9/19. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کے نیکی کے کام کے حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دی ہیں ہم نے پانی پینے کے لیے، کعبہ کی تزئین و آرائش کے لیے اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے. تو آپ کو یاد ہے ہم نے اگلے دنوں سے یہ خبر آئی تھی کہ پتہ کتنے 100 من سونا جو ہے کعبے کے دروازے پہ لگایا گیا ہے، کس کس قسم کے پتھروں کے فرش بنائے گئے ہیں، کروڑوں روپے اس کی زینت کے اوپر، اس کی آرائش کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. قرآن کہتا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اس قسم کے یہ نیکی کے کام تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے یا کعبے کی تزئین و آرائش کے لیے اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں؟ یہ چیز اور اس نظام کے استحکام اور بقا کے لیے جد و جہد کرتے چلے جانا مسلسل، یہ جہاد آخری اس کا مرحلہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے. ورنہ ہر کوشش جو اس نظام خداوندی کے قائم کرنے اور اس کو محکم بنانے کے لیے کیا جائے گا وہ جد و جہد میں آ جائے گا، جہاد میں آ جائے گا. کہا کہ یہ بات جو ہے کہ پانی پلانا ہے حاجیوں کو اور کعبے کی تزئین و آرائش کرنی ہے، کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو شخص جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. تم اپنے ذہن میں خواہ کتنا ہی کیوں نہ اپنے آپ کو فریب دے لو کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، خدا کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. تو وزن تو وہ ہے جو اس کے میزان میں ہو، وہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم. اس قسم کے اعمال تمہارے لیے خوش فریبی کا باعث بن سکتے ہیں، خدا کے میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا. لا یستوون عند اللہ. اور اتنا ہی نہیں ہے عزیزان من، آگے جو الفاظ آتے ہیں کانپ اٹھتا ہے آدمی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جو انہی ذرائع کو مقاصد سمجھ کے مطمئن ہو بیٹھی ہے وہ ظالمین کی قوم ہے، گمراہ ہے، ان کو صحیح راستہ نہیں مل سکتا. یہ ہے فرق مذہب اور دین میں. یہ سارا کچھ جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مساجد کی تعمیر اور اس میں تزئین اور یہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں سارا زور ہمارے ہیں مذہب میں ان چیزوں پہ لگایا جاتا ہے. نماز روزہ ہے تو اس کے لیے یہ جزیات جتنی ہیں، مسائل پہ مسائل آپ دیکھیے کمرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کتابوں سے، یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے رہتا ہے. حنفیوں کی نماز کیسی ہے، اہل حدیث کی کیسی ہے، شیعہ کی کیسی ہے، ان کے اندر پھر جو مختلف الگ ٹولے بنے ہوئے ہیں ان کی کیسی ہے. جزیات پہ جزیات، باس پہ باس چلی آ رہی ہے، لٹھم لٹھا ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر. خدا کہتا ہے کہ اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہمارے میزان میں.